علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب چیئرمین کرانو سننا مومنٹ پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے خطاب ایک بیٹے کا تھا، دونوں بیٹوں کو آج فیصل آباد میں بھیج دیا ہے۔ یہ ان کا ہمارے ساتھ محبت کا ایک بہت زبردست انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے قائد محترم کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے کرانو سننا مومنٹ فیصل آباد کی ٹیم محترم جناب شیخ سلیم الرحمان صاحب سرپرست اعلیٰ کرانو سننا مومنٹ فیصل آباد، محترم جناب مفتی عبید اللہ عفیف صاحب، ان کی سرپرستی میں یہ آج پروگرام منعقد ہوا ہے۔ اور آج کے اس پروگرام میں مہمان خصوصی محترم جناب شیخ حاجی محمد امین صاحب، محترم جناب محمد اسلام رانا صاحب اور مفتی محمد نصر اللہ علی صاحب، جنہوں نے منظوری کے حوالے سے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ان کا بھی شکریہ ہے۔ اور تمام بیرونی ہونے والے مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کرانو سننا مومنٹ اکاڑا کے چیئرمین محترم جناب افضل شہرابی صاحب، قصور کے چیئرمین محترم نعیم صدیق بھٹا صاحب، چنیوٹ کے چیئرمین محترم مدثر رحمانی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد عثمان ماویہ صاحب، ابو بکر بٹ صاحب اور میر محمد فاہد صاحب، حافظ خلیل الرحمان یزدانی صاحب، حافظ نصاب صاحب، مبشر نمو صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور کرانو سننا مومنٹ مدن پورہ کی ٹیم جس کے سرپرست محمد وقار گوشی صاحب ہیں، ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محترم جناب مظہر راج صاحب وائس چیئرمین کرانو سننا مومنٹ، حافظ قاسم ضیاء صاحب، عثمان یزدانی صاحب، قاری ادریس اسری صاحب، مہر حسان الہی صاحب، مزمل بخاری صاحب اور محمد شفاعت انصاری صاحب، محترم جناب محمد یحییٰ پہلوان صاحب، طیب انصاری صاحب، تمام بھائیوں کا جن کا میں نام نہیں لے سکا ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ تمام بھائیوں کا شکریہ۔ اب بلا تاخیر اسی قائد کے بیٹے کو خطاب کی دعوت دے رہا ہوں جو عالم اسلام کی سب سے بڑی شخصیت ہے، پتلے حریت جمیان اسلام، قائد عالم اسلام، حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر کے فرزند ارجمند محترم جناب صاحبزادہ قیم الہی ظہیر صاحب آج کے اس جلسے میں اپنی خطابت کا آغاز کریں گے۔ ان کا استقبال بھرپور محترم ظہیر صاحب کا خطاب پہلے ہوگا اور قیم صاحب کا بعد میں ہوگا۔ محترم ظہیر صاحب آج خطابت کا آغاز کریں گے، بھرپور نعروں کے ساتھ اپنے قائد کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مسلک حق اہل حدیث، کرانو سننا مومنٹ پاکستان زندہ باد، علامہ ابتسام ظہیر، علامہ ناصر ظہیر، سیدنا قیم ظہیر، آج بہا گئی، آج بہا گئی، آج بہا گئی، آج بہا گئی، آج بہا گئی۔ محترم ناصر ظہیر صاحب، وہابیوں کا حکم ہے ابتسام، وہابیوں کا حکم ہے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شہید ملت کے فرزند بازار ظہیر۔ ساتھی سٹیج پہ جگہ دے تھوڑے پیچھے ہو جائیں، نہیں یار صحیح نہیں ہویا، تاکہ تسلی کے ساتھ انہوں پرا کر دو اگر چلتا خطاب سن سکے۔ میں تمام ساتھیوں سے پھر گزارش کرتا ہوں اسٹیج کو خالی کر دیں تاکہ قائدین کا خطاب مقامی جو بھائی ہیں ان سے التماس ہے کہ یار نیچے چل جائیں، اسٹیج پہ جگہ تھوڑی ہے، نیچے چل جائیں۔ تشریف لا رہے ہیں
محترم حسن علی ظہیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل میں قرآن و سنہ موومنٹ فیصل آباد کے قائدین اور کارکنان کو اس عظیم الشان اور پروقار کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ کرے ان کی یہ محنتیں خاص اس کی رضا کے لیے ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کی اس محنتوں کو قبول فرمائے. آمین. گواہان ختم نبوت سے مراد وہ جماعت ہے، وہ گروہ ہے کہ جس نے ہم تک ختم نبوت کے عقیدے کو منتقل کیا ہے، اور اس گروہ کا اول مصداق صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے. صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جن کی زندگی کی تمام تر تگودوں کا مقصد رب کی رضوان کو حاصل کرنا تھا، اور وہ اس میں بخوبی کامیاب ہوئے. مالک کائنات نے اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ رب ان سے راضی ہے اور وہ رب سے راضی ہیں. گواہان ختم نبوت سے مراد وہ گروہ ہے، وہ جماعت ہے کہ جس جیسی جماعت امت میں نہ کبھی آئی ہے اور نہ کبھی آ سکتی ہے. نبی نے اعلان فرما دیا خیر الناس کرنی کہ بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. لوگوں میں سے بہترین ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، معاویہ ہے، حسنین ہے، اور جو ان کے ایمان کا نہیں مانتا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. اور صحابہ کی شان ایسی شان کہ جس شان کا حق بیان کرنا مجھ جیسے کم علم کے لیے تو بڑی دور کی بات ہے. وقت کے کسی عالم کے لیے بھی ممکن نہیں کہ بعض وہ لوگ ہیں جن کی شان کو ان کے تلامذہ نے بیان کیا، بعض وہ لوگ ہیں جن کی شان کو ان کے رفقا نے بیان کیا، بعض وہ لوگ ہیں جن کی شان کو ادیبوں نے اپنے ادب کا حصہ بنایا، بعض وہ لوگ ہیں جن کی شان کو شاعراء نے اپنی شاعری کا حصہ بنایا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ لوگ ہیں جن کی شان کو نبی نے اپنی حدیث کا حصہ بنایا اور رب کعبے کے رب نے اپنے قرآن کا حصہ بنایا. اعلان کر دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. کامیاب تب ہوگے جب ایمان صحابہ کے لے کے آؤ گے، ایمان صحابہ کے جیسا لے کے آؤ گے. اور بدقسمتی سے ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ جس میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تنقید اور تنقیس کے بازار کو گرم کیا گیا. آج ہم یہ بات کہنے پر حق بجانب ہیں کہ جب قلم خاموش تھے، جب زبانیں بند تھی، جب گستاخان نے صحابہ کو للکارنے کے جرم میں جیلوں میں جانے کا خوف تھا، تو شہر لاہور سے شہید عالم اسلام علامہ احسان الہی ظہیر کے بیٹوں نے چپ کی زنجیروں کو توڑا، گستاخان صحابہ کو للکارا، حکومت وقت کو یہ پیغام دے دیا کہ جو ابو بکر کا غدار ہے، جو عمر کا غدار ہے، جو عثمان کا غدار ہے، جو علی کا غدار ہے، جو حسنین کا غدار ہے، جو معاویہ کا غدار ہے، وہ سزا کا حقدار ہے. نعرہ تکبیر، بیتلا کے حق کالے عدیل، علامہ معظلہ ظہیر، چاہے کہا تھا قرآن سننا مومنٹ پاکستان. جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا. اور اپنی قیادت کے پیغام کو تم تک منتقل کرنے کے لیے آیا ہوں.
آج ہمیں فخر ہے کہ ہماری قیادت میں وہ لوگ ہیں جو حالات کے جبر سے ڈرنے والے نہیں، جو حالات کے خوفوں سے بے خوف ہیں۔ کچھ اپنوں نے اور کچھ بیگانوں نے کہا کہ حکمت کو اختیار کر لیا جائے، خاموشی کو اختیار کر لیا جائے۔ بہت بات ہو گئی، تمہاری قیادت نے یہ جواب دیا تھا کہ اگر مسئلہ دین کی مبادیات کا ہو، اگر مسئلہ نبی کی حرمت کا ہو، اگر مسئلہ صحابہ کی ناموس کا ہو تو یہ گردن کاٹ تو سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی، کیونکہ ہم ان اسلاف کی روایات کے امین ہیں جنہوں نے زندگی بھر تمام تر صعوبتوں کو سہنا گوارا کر لیا مگر اسلام کے پرچم کو زمیں بوس نہ ہونے دیا۔ ہم علامہ شہید اور ان کے رفقا کے جنہوں نے جام شہادت کا نوش کرنا گوارا کر لیا لیکن اسلام کی سربلندی کے پرچم کو تھامے رکھا۔ ہم سید نذیر حسین محدث دہلوی کے وارث جنہوں نے دہلی کے بازاروں میں پتھر کیا لیکن نبی کی حدیث کو سنا کر چھوڑا۔ ہم سیدین شہیدین کے وارث کہ پاکستان کا شمالی علاقہ ان کے خون کا امین ہے، انہوں نے سامراج کے ایجنٹوں کے سامنے اپنی گردن کا نہ جھکایا۔ ہم ابن تیمیہ کے وارث کہ جو میدان علم کا بھی غازی ہے اور میدان جہاد کا بھی غازی ہے۔ ہم محمد ابن حنبل اور امام مالک کے وارث کہ جنہوں نے وقت کے حکمرانوں کے بدلتے ہوئے تیوروں کو نہیں دیکھا، اپنی گردنوں کو نہ جھکایا، صعوبتوں کو سہنا گوارا کر لیا۔ آج فیصلہ آباد کے اسٹیج سے اپنے اسلاف کی روایات کو لٹانے کا اعلان کرتے ہوئے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جب تک زندہ رہیں گے اسلام کی سربلندی کے جس پرچم کو ہم نے تھام لیا ہے، طلحہ بن عبید اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہاتھوں کو کٹوانا گوارا کر سکتے ہیں لیکن اس پرچم کو زمیں بوس نہیں ہونے دیں گے۔ نعرہ تکبیر! اللہ تیرا قافلہ! اللہ تیرا قافلہ! اور بات صدیق کی صحابیت کی ہے۔ صدیق کی تکفیر کی گئی۔ صدیق وہ ہے کہ جس کی صحابیت کی گواہی کسی ادیب نے، کسی مورخ نے، کسی شاعر نے نہیں دی بلکہ میرے رب نے خود کلام حمید میں صدیق کی صحابیت کو بیان کیا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زبان سے اپنی تائید و نصرت کی ضمانت دی ہو، اس کے ایمان پر بھونکنے والا وہی ہو سکتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر خبتی کر دیا ہو۔ صدیق تو وہ تھا کہ جب پوری کائنات اور اہل مکہ میرے نبی کی دعوت حق کی تکذیب کر رہے تھے تو صدیق والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون کی عملی تصویر پیش کر رہا تھا۔ اور صدیق کی یہ صداقت کا عالم، نبی کی بات بات کی تصدیق کا عالم صرف نبی کی زندگی تک نہ رہا بلکہ نبی کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی صدیق نے میرے نبی کے ہر حکم کو بجا لایا۔ میرے نبی نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں تاریخ کے کتابوں کو اٹھاؤ، ایک لشکر کو تشکیل دیا، لشکر اسامہ، جس کا مقصد رومیوں کے ساتھ جہاد کو کرنا تھا۔ اس لشکر کے کمانڈر اسامہ ابن زید تھے۔ میرے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے اور امت پر فتنوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ فتنہ ارتداد اپنی پوری کی پوری قوت کے ساتھ ابھرا۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ مدینہ کو خطرہ ہے، اس لشکر کی روانگی کو کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیا جائے۔ تاریخ تبری اٹھاؤ، صدیق کا جواب موجود ہے کہ اللہ کی قسم اگر مجھے جنگل کے درندے اٹھا لے جائیں تو یہ لشکر جس کو نبی نے روانہ کیا تھا یہ پھر بھی روانہ ہوگا، اور اگر میں ان گلیوں میں اکیلا رہ جاؤں، مدینے کی وہ گلیاں جس پہ کبھی حبیب کبریا چلا کرتا تھا، اگر میں ان گلیوں میں اکیلا رہ جاؤں تو
پھر بھی یہ لشکر ضرور روانہ ہوگا جنگ یمامہ میں مسلمانوں کے لشکر جرار کو روانہ کر کے مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کر کے صدیق اکبر نے یہ پیغام دیا ہے، صدیق اکبر نے یہ گواہی دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنے والا چاہے مسلمہ کذاب ہو، چاہے اسود عنسی ہو، چاہے حسین علی مازندانی ہو، چاہے راشد الحلیفہ ہو، چاہے مرزا غلام احمد قادیانی ہو، اس پہ لعنتیں تو برستی رہیں گی، پر میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اور صحابہ کے وہ اعمال جن کی بدولت انہوں نے رب سے شانوں کو حاصل کیا ہے، فضیلتوں کو حاصل کیا ہے، مقام کو حاصل کیا ہے کہ تذکرہ کریں۔ بدر کا میدان ہے، مسلمانوں کی طرف سے میرے نبی کا سپاہی ابو عبیدہ ابن جراح شامل ہے، اور کفار کی طرف سے ابو عبیدہ کا والد شامل ہے۔ تاریخ نے ایسے منظر کو دیکھا کہ جس کی نظیر نہ اس سے پہلے کبھی ملی اور نہ ہی شاید اس کے بعد کبھی ملی ہو۔ ابو عبیدہ ابن جراح اپنے والد کا سامنا ہوا جنگ میں، اپنے والد کو تلوار کی کانٹ سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ حبیب کبریا نے اعلان فرما دیا، ہر امت کا ایک امین ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جراح ہے۔ اسی بدر کے مارکے میں فتح حاصل ہونے کے بعد کفار کے کئی لوگوں کو قیدی بنایا گیا۔ مصعب ابن عمیر قیدیوں کے پاس سے گزرتا ہے، دیکھتا ہے اس شخص کی طرف اور اس صحابی کی جس کی ڈیوٹی قیدیوں پہ لگی ہے، اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ فلاں ابن فلاں کو کس کے باندھنا، اس کی ماں امیر عورت ہے، جزیہ دے گی، اسلام کو فائدہ ہوگا، اسلام امیر ہو جائے گا، اسلام کو قوت حاصل ہوگی۔ اس شخص نے مصعب ابن عمیر کو مخاطب ہو کے کہا تھا کہ مصعب، تجھے اسلام نے اتنا سنگ دل کر دیا ہے کہ آج اپنے ماں جائی بھائی کو نہیں پہچانتا۔ تب مصعب نے جواب کیا دیا، قرآن کی آیت کا مطلب سمجھا دیا، انما المؤمنون اخوہ، کہنے لگا میرا بھائی تو نہیں بلکہ میرا بھائی وہ ہے جو تجھ کو باندھ رہا ہے۔ آج قرآن و سنہ موومنٹ کے سٹیج سے ہم یہ اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں، جو ابو بکر کی صداقت کا نہیں مانتا، جو عمر کی عدالت کا نہیں مانتا، جو عثمان کی صحابت کا نہیں مانتا، جو علی کی شجاعت کا نہیں مانتا، جو حسنین کی سرداری کا نہیں مانتا، جو معاویہ کی صحابیت کا نہیں مانتا، جو طلحہ و زبیر کو جنتی نہیں مانتا، جو سعد و سعید کو بشارت یافتہ نہیں مانتا، جو ابو عبیدہ ابن جراح اور عبد الرحمن ابن عوف کو نبی کا صحابی نہیں مانتا، تو ہم کر تو سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے مقابلے پر آنے سے باز نہیں آ سکتے۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، معظم الہی ظہیر صاحب۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ آئندہ کے بعد بھی تمہیں صحابہ کی گستاخی کے لیے یہ دروازے کھلے ملیں گے۔ ہم خون کے آخری قطرے کے بہہ جانے تک اور زندگی کے آخری سانس تک صحابہ کی ناموس کی چوکھٹ کی رکھوالی کریں گے کہ صحابہ وہ تھے جنہوں نے نبی کی حرمت و عصمت کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا، اور وہ ذات کہ جس ذات کی صحبت کی وجہ سے میرے صحابہ کو مقام بلند حاصل ہوا، آج فرانس کے بے ایمان لوگ اس کی اس ذات پر تنقید کر کے، اس کی توہین کر کر اگر یہ بات سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت میں کسی قسم کی کمی آ گئی، تو یہ بات یاد رکھنا، میرے رب نے قبل اس اعلان کو کر دیا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ عزت اللہ کے لیے ہیں، رسولوں کے لیے ہیں، اور رسولوں کے راستے پہ چلنے والے مومن بندوں کے لیے ہیں، لیکن
اللہ کے نبی کی گستاخی سے ان کی عزت میں تو کوئی کمی نہیں آتی، پر ہم پر ایک ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا ہے ان الذین یعظون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ مفسرین قرآن نے اس بات کو لکھ دیا کہ آخرت میں لعنت سے مراد عذاب النار ہے اور دنیا میں لعنت سے مراد ہے کہ ان کو قتل کیا جائے۔ میرے نبی کی صحیح حدیث سے مسئلہ ثابت، میرے نبی نے اعلان فرما دیا من لی کعب بن اشرف، کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کرے گا کہ وہ نبی کو ایذا پہنچاتا ہے۔ محمد بن مسلمہ نے کعب بن اشرف کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ میرے نبی نے اعلان فرمایا کون ہے جو ابو رافع یہودی کو قتل کرے گا کہ وہ نبی کو ایذا پہنچاتا ہے۔ عمیر بن عتیق نے گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ ہم اپنے نبی کا دفاع اسی انداز میں کرنے کے لیے تیار جس انداز میں کبھی سعد بن ابی وقاص نے کیا، کبھی طلحہ بن عبید اللہ نے کیا، کبھی زیاد بن سکن نے کیا، لیکن حرمت رسول پر کسی قسم کے سمجھوتے کے لیے تیار نہیں۔ لاکھ دلیل دے ہم تب بھی نبی کے گستاخ کو جینے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ قرآن سننا موومنٹ فیصلہ آباد کے لوگوں، آج تمہیں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور پرآشوق میں جب لوگ افا حکم الجاہلیتی یبغون ومن احسن من اللہ حکم لقوم یوقنون کہ کوئی نواز شریف کی طرف بلا رہا تھا، کوئی عمران خان کی طرف بلا رہا تھا، کوئی زرداری کی طرف بلا رہا تھا، تو وہ تم تھے جو لوگوں کو رب نازل کردہ قوانین کی طرف بلا رہے تھے، نبی پر اترنے والی شریعت کی طرف بلا رہے تھے۔ اور سٹیج پر موجود قرآن و سنہ موومنٹ اکھاڑا قصور اور فیصلہ آباد کے ذمہ داران کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دو قسم کے خوف سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں۔ پہلا خوف شکست کا خوف ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور مومن کی شان یہ نہیں، رب نے اعلان فرما دیا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ کہ وہ تنقید کرنے والے کی تنقید کی پرواہ نہیں کرتا۔ ہم جن راستوں پر چل نکلے ہیں اس میں ناکامی نہیں ہو سکتی، اس میں شکست نہیں ہو سکتی۔ منزل ایک ہے، راستہ دو طرف سے ہو کے جاتا ہے۔ ایک وہ طرف ہے جو شہادت سے اللہ کے رضوان کو حاصل کرنا ہے، دوسرا قاضی بن کر نبی کے دین کو سر بلند کر کے اللہ کی رضوان کو حاصل کرنا ہے۔ اور یارو کوئی ایسا راستہ یا تو تجویز کر دو جس راستے پہ چل کر انسان کا موت نہ آئے۔ اگر تمہیں ایسا راستہ نہ ملے تو پھر سمجھ جاؤ کہ ان راستوں پہ بے خطر ہو کے چلو اور ایک قوت بن کے چلو، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے، قدم کے ساتھ قدم ملا کے، شانہ بشانہ ہو کر، اور لوگوں کو یہ بتا دو کہ قرآن و سنت کے فدائی آ گئے ہیں۔ میں علامہ شہید کے ان جملوں پر اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ دل بند، دماغ بند، روح بند، نظر بند، جو جی چاہے بند کر لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ہمارے دلوں سے کائنات کے امام کے صحابہ کی محبت کو نہیں نکال سکتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، حضرات اب آپ کے سامنے علامہ ابتسام الہی ظہیر کے دوسرے پھول محترم جناب صاحبزادہ قیم الہی ظہیر حافظ اللہ تشریف لاتے ہیں۔ اپنے قائد کے بیٹے کا بھرپور استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ قائد ملت علامہ ابتسام الہی ظہیر، شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر، صاحبزادہ قیم الہی ظہیر۔ آج کی اس کانفرنس کی میں محترم حافظ محمد احسان صاحب اور اس کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
ٹائٹ نہیں رکھی مسئلہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو یہ چلتا ہے ایک کاری سیٹ کر دو یار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله تبارك وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا۔ حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قرآن و سنہ موومنٹ، اس کے نوجوانوں، ذمہ دار ساتھیوں، قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں، میں اپنے انتہائی زیادہ عزیز، اپنے جان سے بھی پیارے اپنے بھائی کی گفتگو سن رہا تھا، اور سچی بات یہ ہے ہم اللہ رب العزت کے دین کے لیے سفر کرتے ہیں تو کئی مرتبہ راتوں کو لیٹ جب گھروں میں پہنچتے ہیں تو دروازہ کھولنے کے لیے بھی جب بیل دینے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو اپنی والدہ یا اپنے گھر والوں کا خیال آ جاتا ہے کہ اندر سوئے ہوئے ہوں گے۔ تو سچی بات یہ ہے، یہ آج پہلی مرتبہ زندگی میں بات کر رہا ہوں، کئی مرتبہ فجر کی نماز کا انتظار کرتا رہتا ہوں کہ اندر والدہ سوئی ہوئی ہیں، جب تک فجر کی نماز، فجر کی آذان نہیں ہوگی میں بیل کو نہیں دوں گا۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں الگ سفر پہ ہوتا ہوں، والد محترم الگ سفر پہ ہوتے ہیں۔ میں کل رات سیالکوٹ سے شاید 3:30 پونے 4 بجے گھر پہنچا ہوں، اور والد محترم میرے بھی بعد گھر آئے ہیں۔ ہم یہ راتوں کے سفر جب کرتے ہیں اور دنوں کے یہ سفر، جگراتے ہر روز کا سفر، کبھی ایک ہفتے میں 2 3 دفعہ سفر کرنا، تو اس کے اندر مقصود صرف کائنات کے رب کی رضا ہوتی ہے، اور کعبہ کا رب جانتا ہے شاید لوگوں کو دیکھنے میں یہ زندگی شاید کتنی خوبرو نظر آتی ہو، لیکن ہمیں معلوم ہے اس راستے کے اندر کبھی جانوں کو بھی دینا پڑتا ہے۔ اور حضرت شہید رحمت اللہ علیہ کی مثال ہمارے لیے ہمارے گھر کی مثال ہے، اور اس راستے کی تکلیفوں، اس راستے کی آزمائشوں کو ہم بخوبی جانتے ہیں۔ لیکن یہ لمبی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج اگر اللہ کے فضل و کرم سے اس سب کے باوجود پوری جرت کے ساتھ، پوری اللہ کے فضل و کرم سے وقار کے ساتھ اس زندگی کو چنا ہے، تو یہ بات خیال کر کے چنا ہے کہ کٹ جانا گوارا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کے دین سے غداری کرنا گوارا نہیں ہے۔ اور اگر اس زندگی کو چنا ہے تو اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ قیامت کا روز ہوگا، کائنات کے امام کا ہاتھ ہوگا، اگر ہم نے اس راستے کو نہ چنا تو شاید ہمارا گریبان ہوگا، بلکہ یقینی ہمارا گریبان ہوگا، اور کائنات کا امام پوچھے گا میرے صحابہ کو گالیاں پڑتی رہیں، میرے صحابہ کو دشنام ان پہ ہوتا رہا، ان پہ تبرہ کیا جاتا رہا،
میری گستاخیاں ہوتی رہیں اور عرش والے خدا کو گالیاں دی جاتی رہیں، معاذ اللہ۔ اور تمہاری جوانیاں کس کام کی تھیں؟ آج اگر اس سب کے باوجود، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود محسن آج آپ کے درمیان موجود ہے تو اس بات کا اعلان کرنے کے لیے موجود ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے احسان الہی ظہیر کے بیٹے کٹنا گوارا کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو لہو میں تڑپوانا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن محمد کے دین سے غداری گوارا نہیں کر سکتے۔ جب تک سورج چاند رہے گا لمحہ تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا لمحہ تیرا نام رہے گا۔ زندہ اور بات گواہان ختم نبوت کی ہو رہی ہے، اور آج موقع کی مناسبت سے اللہ تیرے فضل پہ قربان جاؤں، حضرت میرے والد صاحب نے، اور میرے قائد بھی ہیں، میرے والد بھی ہیں، انہوں نے کہا تھا، اور یہ بات صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا باپ ہے، کعبہ کا رب گواہ ہے، میری زبان پہ جو الفاظ جاری ہوتے ہیں یا میرے جسم کے اندر، دل کے اندر جو اللہ کے دین کی تڑپ کچھ موجود ہے تو میں نے وہ اپنے باپ سے گٹی میں حاصل کی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میرے باپ نے کہا تھا ختم نبوت کے عقیدہ کی جنگ ہمارے دادوں نے لڑی، ہمارے بڑوں نے لڑی، ہمارے پردادوں نے لڑی، آج ہم لڑ رہے ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بیٹے لڑیں گے، ہمارے پوتے لڑیں گے، ہمارے پڑپوتے لڑیں گے۔ آج ان کے الفاظ کو آگے بڑھاتے ہوئے اور عملی جامہ پہناتے ہوئے کہتا ہوں، کل تک ابتسام الہی ظہیر لڑ رہا تھا، آج قیم بھی لڑ رہا ہے، آج محسن بھی لڑ رہا ہے، انشاءاللہ کٹ جائیں گے، لیکن ختم نبوت پہ کسی کو حملہ کرنے نہیں دیں گے۔ نعرہ تکبیر، علامہ تیرا قافلہ، علامہ تیرا قافلہ، علامہ تیرے 40 سال، علامہ تیرے 40 سال، پرانا سناموں میں پاکستان، اور اور سچی بات یہ ہے، آج صدیق کو گالی دی جائے، آج صحابہ پہ لعنت کی جائے، پوری کائنات خاموش رہ سکتی ہے، لیکن ہم کمزوری اور ناتوانی کے باوجود صحابہ کی عزت و ناموس کے اوپر پہرےداری کے فریضے سے باز نہیں رہ سکتے ہیں۔ اور کون میرے نبی کے صحابہ؟ میرے نبی کے وہ عظیم صحابہ جانیں دی ہیں انہوں نے اپنا آپ کٹوانا گوارا کر لیا، اپنے آپ کو لہو میں تڑپوانا گوارا کر لیا، اپنے بچے قربان کرنا گوارا کر لیے، ایسی ایسی محبتوں کی مثالیں پیش کی، میدان جہاد کے اندر گھوڑوں کو دوڑانا گوارا کر لیا، ایسی ایسی عظیم مثالیں پیش کی۔ سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آج ان کا بیٹا بھی اسلام کو قبول کر چکا ہے، کہتا ہے بابا ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، بابا آپ غزوہ کے اندر میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ صدیق کے الفاظ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل، صدیق نے کہا بیٹا تو نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، اگر صدیق کی تلوار کے نیچے تیری گردن آ جاتی، صدیق بیٹا سمجھ کر چھوڑتا نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کا غدار سمجھ کر گردن کو وجود سے علیحدہ کر دیتا، لیکن اس بات کے اوپر مارے تصدیق کو ثبت کر دیتا۔ صدیق وہ ہے جو ہر شے کو تج کرنا گوارا
کر سکتا ہے لیکن محمد سے غداری کرنا گوارا نہیں کر سکتا. صلی اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان صحابہ، شان صدیق اکبر، قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان. اور آج افسوس کی بات ہے صحابہ کی گستاخیاں کی جاتی ہیں، صحابہ پہ تبرہ کیا جاتا ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے صحابہ کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. جن کے دفاع کے اندر رب کا قرآن بولتا ہو اور جن کے دفاع کے اندر کائنات کے امام کا فرمان بولتا ہو، ان صحابہ کی عزت اور ناموس کے اوپر پہرے داری کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے ہم کٹنا اپنے لیے باعث عزت، عظمت اور افتخار سمجھتے ہیں. کائنات کے امام کے صحابہ جن کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وبعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد ثم جعلهم وزراء النبي صلى الله عليه وسلم. کائنات کے امام کے صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ نے اصل میں لوگوں کے دلوں کو دیکھا، بہترین ترین دل کائنات کے امام کے دل کو پایا، آپ کو منصب نبوت پہ سرفراز فرما دیا، آپ کو خلعت ختم نبوت کو اوڑھ دیا. کائنات کے امام کے بعد لوگوں کے دلوں کو دیکھا، بہترین ترین دل کائنات کے امام کے صحابہ کے دلوں کو پایا، صحابہ کے دلوں کو بہترین پایا، آپ کو کائنات کے امام کا ساتھی بنا دیا. عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، گواہان ختم نبوت، حافظ طیب الہی صحیح تھا. شان مصطفیٰ، شان صحابہ. اور اللہ کے فضل و کرم سے صدیق کا مقام پتہ ہے کیا ہے؟ کائنات کے امام کے حوالہ سے صحابہ نے نقل کیا ہے، کہا ہم نے کائنات کے امام کے زبان سے جب بھی سنا کائنات کا امام کہتا خرجت انا وابو بکر وعمر دخلت انا وابو بکر وعمر، کہا وعمر، کہا کائنات کا امام جب بھی کہتا میں فلاں جگہ پہ داخل ہوا میرے ساتھ ابو بکر و عمر تھے، میں فلاں جگہ سے نکلا تب بھی میرے ساتھ ابو بکر و عمر تھے. بات کو آگے بڑھاتا ہوں، کائنات کا امام قبر کے اندر اتارا گیا، آج بھی ساتھ ابو بکر و عمر ہے، کل قیامت کے روز اٹھایا جائے گا تب بھی ابو بکر و عمر ساتھ ہوں. شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ. اور ان کو یہ مقام بلند اس لیے حاصل ہوا کہ انہوں نے کائنات کے امام کا دفاع کیا تھا، انہوں نے دفاع کا حق ادا کیا تھا، ایسی ایسی قربانیاں پیش کی، ایسی ایسی اپنی جوانیوں کو لٹوا دیا، نہ دنوں کو دیکھا، نہ راتوں کو دیکھا، نہ لیل کو دیکھا، نہ نہار کو دیکھا. کائنات کے امام کا ادنا اشارہ آبرو ہوتا، صحابہ گردنوں کو کٹوانا اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے. کائنات کے امام کا صحابی ہے عبداللہ ابن ابی، منافق کا بیٹا ہے، خود توحید والا ہے، خود ایمان والا ہے، خود کائنات کے امام کا پروانہ ہے، عبداللہ ہی اس کا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ. کائنات کے امام کی شان میں عبداللہ ابن ابی نے گستاخی کی ہے. کائنات کے امام کا یہ پروانہ دوڑتا ہے، مدینہ کے راستے میں عبداللہ ابن ابی کو روکتا ہے، کہتا ہے تو ذلیل ہے، اپنے بارہ میں ان کلمات کو ادا کر اور میں تجھے اب مدینہ کے اندر داخل ہونے نہیں دوں گا.
جب تک کائنات کا امام اجازت نہیں دے گا کائنات کے امام کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. کیا کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقد علمت الانصار بانی ابر الناس بوالدیہ. اے اللہ کے رسول انصار کے لوگ اس بات کو اچھے سے جانتے ہیں جتنا میں اپنے والد کا وفادار ہوں مجھ سے زیادہ اپنے والد کا وفادار اپنے والد کا حیا کرنے والا اپنے والد کا فرمانبردار پورے انصار میں کوئی نہیں ہے. لیکن کائنات کے امام اگر آپ نے میرے باپ کے قتل کا ارادہ کر لیا ہے یہ گستاخ رسول کی سزا صحابہ خود بیان کر رہا ہے صحابی خود بیان کر رہا ہے. گستاخ رسول کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار صحابی خود کر رہا ہے. اور آج ہمارے جذبات کے اوپر اعتراض کرنے والوں جاؤ عبداللہ کے جذبات کو دیکھو کیا کہتا یہ ہے کائنات کے امام اگر آپ نے میرے باپ کے قتل کا ارادہ کر لیا ہے تو صحابہ میں سے کسی کو حکم نہ دیجئے گا مجھے حکم دیجئے گا. آپ کی پلک نہیں جھپکے گی میرے باپ کی گردن ہوگی اور آپ کے قدم ہائے مبارکہ ہوں گے. اور آج کائنات کے رب نے کہا تھا کہتے ہیں کہاں پہ ہے گستاخ رسول کے بارے میں بڑی سخت باتیں کرتے ہو بہت زیادہ سخت جملے بولتے ہو. میں سخت جملے بولتا ہوں اور میں اپنی طرف سے کوئی عقیدہ منہج لے کے نہیں آیا. اہل حدیث کا بیٹا ہوں اہل سنت کا بیٹا ہوں. میرے لیے رب کے قرآن کے علاوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے علاوہ کائنات کے رب کی عطا کردہ شریعت کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. کائنات کے رب نے کیا کہا وَإِنَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَتَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. یہ میں کہہ رہا ہوں کائنات کا رب کہہ رہا ہے. کیا کہتا ہے کہا جو اپنے عہد کو توڑنے والے ہیں اور پھر تمہارے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تان کی بات نہیں کی ہے ابھی رسول اللہ کو گالی نکالنے کی بات نہیں کی ہے. وَتَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. ایسے کفر کے اماموں کی گردنوں کو اتار کر سائڈ پہ رکھ دو. گستاخ رسول کی یہ سزا اور خان کے رسول کی یہ سزا گستاخ رسول کی یہ سزا حرمت رسول پر. ہمارا کام ایک بات اور بتلائے دیتا ہوں ہمارا کام ہے شریعت کی سزاؤں کو بیان کرنا اور لاگو کرنا کام ہے حکمرانوں کا. اور بات کہے دیتا ہوں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جرت سے کہہ رہا ہوں اور کسی بات کی پرواہ کے بغیر کہہ رہا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے علماء سے جا کے پوچھو صحیح کتاب و سنت کے علماء سے جا کے پوچھو. آج پوری امت اور پھر خاص طور پہ میں امت کی پوری دنیا کی کیا بات کروں پاکستان کا رہنے والا ہوں پاکستان کی بات کرتا ہوں. آج حکمرانان پاکستان پر اور امت مسلمہ کے حکمرانوں پر فرانس کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے. ان پہ یہ بات لازم ہے کہ جب تک رسول اللہ کے گستاخ کا بدلہ نہیں لیا جاتا آپ کے گستاخ کو ٹھکانے نہیں لگایا جاتا تب تک وہ چین سے نہ بیٹھیں. سرتن سجدہ اور یاد رکھو جا اپنی بات نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا ہوں. کائنات کے امام نے کہا تھا دو باتیں دو حدیثیں. کائنات کا امام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہوئے. وعلی رأسہ مغفر آپ کے سر کے اوپر ہود تھی. آپ نے اس خود کو جنگی لباس کے طور پہ جو پہنی جاتی ہے آپ نے اس خود کو اتارا. ثم جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک شخص آیا صحابی آیا کہ کیا کہتا ہے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن الخطل متعلق من نستار الکعبہ
ابن ختل وہ کعبۃ کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. جب عام معافی کا اعلان کیا، جب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو امان کی ضمانت قرار دیا، پھر کہا جو اپنے گھروں میں ٹکا رہے اس کے لیے بھی امان، جو ابو سفیان کے گھر کے قریب چلا جائے اس کے لیے بھی امان، جو کعبۃ اللہ میں موجود ہو اس کے لیے بھی امان. لیکن جب بیان کیا گیا اللہ کے رسول آج سب کے لیے امان ہے، آج سب کی جان بخش دی گئی ہے، آج صحابہ کے قتل کرنے والوں کو بخش دیا گیا ہے، صحابہ کو شہید کرنے والوں کو بخش دیا گیا ہے، آج صحابہ پہ تان کرنے والوں کو بخش دیا گیا ہے، آج دین کی دشمنی کرنے والوں کو بخش دیا گیا ہے، دین کے خلاف تلوار کو اٹھانے والوں کو بخش دیا گیا ہے. لیکن کائنات کے امام، آپ کا گستاخ، آپ پہ گالیاں بکنے والا، آپ پہ تان کرنے والا آج کعبۃ اللہ کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. رسول اللہ نے کہا تھا اقتلوہ، جاؤ میرے گستاخ کی گردن کو اس کے وجود سے علیحدہ کر دو. تو پھر میں بھی جب تلک زندہ رہوں گا گستاخ رسول کی صدا سرتن سے جدا کا اعلان کرتا رہوں گا. اللہ کے فضل و کرم سے. اور حضرت آج کہتے ہیں بد قسمتی ہے نا جن کو دو لفظ عربی عبارت کے پڑھنے نہیں آتے، وہ آج دین کے مفتی بنے پھرتے ہیں. آج دین ہی اتنا سادہ اور دین ہی اتنا بیچارہ ہو گیا ہے. یہاں پہ پھل کی ریڑھی پہ کھڑا ہوا کوئی جاہل آ کے کہے نا اے پائی جی کہو جا سیب اے کتھوں آیا ہے اور جا کام کر تینوں پتہ ہے نہیں. تو حضرت یہ دین ہی اتنا سادہ ہے جس پہ ہر کوئی مفتی بنا پھرتا ہے. آج آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کا رسول معاف فرما دینے والا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گستاخ کو معاف کر دیتے، وہ بڑے نرم دل تھے، وہ بڑے رحم دل تھے. جاؤ احمد ابن حنبل کا فتویٰ سنو، جاؤ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا فتویٰ سنو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کہا جو کائنات کے امام کی گستاخی کرتا ہے وہ سن لے کائنات کا امام جب تک زندہ تھا کان لہو حقا ان یعفو، جب تک کائنات کا امام زندہ تھا آپ کے پاس اختیار تھا اپنے گستاخ کو معاف کر دیں. لیکن رسول اللہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کائنات کے اندر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ رسول اللہ کے گستاخ کو معاف کر سکے. اور حضرت امام احمد ابن حنبل نے کہا تھا، حضرت امام احمد ابن حنبل نے کہا من سب نبیا او تنکفو یجب قتل او ولا یستتاب، اور جو کائنات کے امام کی گستاخی کرے، آپ کی شان میں تنقیص کرے، یجب قتل، اس کا قتل واجب ہے، ولا یستتاب، اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. کانا کافرن او مسلمہ، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو. حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، گستاخ رسول کی یہ سزا. حافظ طیب الہی صحیح قرآن سنہ موومنٹ پاکستان. اور آخری بات ختم کرنے جا رہا ہوں. لوگوں آج چاہتے ہو کائنات کے امام کے صحابہ کی عزت صحیح معنوں کے اندر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے، آپ کی حرمت اور ناموس اس پہ حملہ نہ ہو. بدبختی تو یہ ہے کہ حملے باہر سے آج ہو رہے ہیں، ہم ان کا رونا رو رہے ہیں، ہم کہتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اردو زبان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ننگی گالیاں نکالی جاتی ہیں، ان کو کوئی پٹا ڈالنے والا نہیں ہے. یہ ساری ہتھکڑیاں یہ علماء دین کے لیے ہیں، یہ حق پرست علماء کے لیے ہیں، یہ حق پرست لوگوں کے لیے ہیں. جاؤ آج تم ان کو روکو، تم ان کے لیے پھانسیوں کو سجاؤ. اللہ کے فضل و کرم سے علماء امت، علماء دین، ہم تمہاری جوتیوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں. اور کہتے ہیں آج جناب والا آپ سخت بات کرتے ہیں. حضرت جب آپ کے قانون کے اندر ایک بات منوائی جا چکی ہے کہ گستاخی رسول کی سزا موت ہے، تو پھر موت کو لاگو کرو. ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. تم ہمیں بات کرنے کا موقع کیوں دیتے ہو؟
ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تم پکڑنے والے ہو, ان کو لٹکانے والے ہو, ہم تمہارے نعرے لگاتے رہیں گے. اور آج کہتا ہوں, جاؤ, ان حکمرانوں کے پاس دین کا تقدس محفوظ نہیں ہے, چاہے کوئی بھی حکمران ہو. سچی بات, آج دین کا تحفظ چاہتے ہیں, یقین مانیے قیامت کے روز آپ بھی مجرم ہیں, ہم بھی مجرم ہیں. ہم ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جو بدبخت دین کے دشمن ہیں, جو دین کے اوپر تان کرنے والے ہیں. آج فواد چودھری شادیوں کے حوالے سے بکواس کر رہا تھا, اور پھر یہ ظالم, میں کیا کہوں, پھر کل خان صاحب ہولی کی مبارکباد, ہولی کے لیے جو ہے وہ وش کر رہے تھے ہندوؤں کو. یہ ہمارے حکمرانوں کا حال تو یہ ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ توحید کے لیے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی گئیں, توحید کی خاطر کیا کیا کچھ پیش کیا گیا. عقیدہ کے تقاضوں کا ان کو علم نہیں ہے. آج سچی بات ہے, حرمت رسول کا تحفظ, اس کی ضمانت چاہتے ہو, صحابہ کی عزت, اس کی ناموس پہ پہرے داری چاہتے ہو, تو کائنات کے امام کے دین کو زمین پہ لاگو کرنا پڑے گا. بھائی کہہ رہا تھا, دوبارہ بات دہرا رہا ہوں, کائنات کے امام کے قانون کو زمین پہ نافذ کرنا پڑے گا. کائنات کے رب کے عطا کردہ قانون کو زمین پہ, اور انشاءاللہ نافذ کروانے کے لیے جد و جہد, پرامن جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہو, اور پرامن انداز میں رسول اللہ کے دین کو اس ملک کے اندر حکومت کرتا ہوا دیکھنے کے لیے تیار ہو. اور میدانوں کے اندر انشاءاللہ ہم گولی برسانے والے نہیں, سینوں پہ گولیاں کھانے والے ہیں. اپنے سینوں کو چھلی کروانا گوارا کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو لہو میں تڑپوانا گوارا کر سکتے ہیں, اپنے پوٹیوں کو کروانا جسم پہ کروانا گوارا کر سکتے ہیں, اپنے جسم کے انگ انگ کو شہید کروانا گوارا کر سکتے ہیں, لیکن نہ نفاذ اسلام کی آواز کو چھوڑنا گوارا کر سکتے ہیں, نہ صحابہ کی عزت سے ہٹنا گوارا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ صحابہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو, اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم صدیق کو کائنات کے امام کا ساتھی مانتے ہیں, فاروق کو کائنات کے امام کا رفیق مانتے ہیں, ذوالنورین کو کائنات کے امام کا ساتھی مانتے ہیں, حیدر کرار کو کائنات کے امام کا ساتھی مانتے ہیں, علی المرتضی کو رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ بن نبی سفیان کو کائنات کے امام کا رفیق مانتے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ صدیق کو گالی پڑھنے دیں گے, فاروق کو گالی پڑھنے دیں گے, ذوالنورین کے اوپر کسی کو بھونکنے دیں گے, علی کے بارے میں کسی کی زبان کو سنیں گے, اور معاویہ کے بارے میں کسی کو بھونکنے دیں گے, اما عائشہ پہ کسی کو تان کرنے دیں گے, انشاءاللہ کٹ جائیں گے, لیکن نبی کے صحابہ کی اور ان کی عظمت, ان کی حرمت آنے دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب نے ہمارے پاس 11 بجے پہنچنا تھا, لیکن وہ سابقہ روایات کے مطابق سانوں بھیڑا رہے. تمام بھائیوں کا شکریہ. کرانا سننا مومنٹ ضلع جان کے چیئرمین محترم بدر نصیر سلفی صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ تشریف لائے, ان کا بھی شکریہ. اب دعا کے لیے مفتی محمد نصر اللہ علی صاحب تشریف لاتے ہیں. اور چٹے تشریف. میں قرآن و سننا مومنٹ خصوصاً فیصل آباد کے تمام نوجوانوں کو اور رہنماؤں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی جد و جہد کے ساتھ, محنت کے ساتھ, خصوصاً عاصم بخاری صاحب, حافظ احسان صاحب, بھائی امین فروغی صاحب اور شیخ سلیم الرحمان صاحب, ان کے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سب ساتھی دعا کر لیں بھئی, رات کا پچھلا پہر ہے. یا ربنا لک الحمد کما ینبغی جلال وجہک و عظیم سلطانک یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین.
اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا رب العالمین ختم نبوت کے جو منکر ہیں اللہ ان کو نست و نبود فرما دے اے اللہ صحابہ کے دشمنوں کو نست و نبود فرما دے اے اللہ اسلام کا پرچم پوری کائنات میں لہرا دے اے اللہ ملک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ جو ہمارے بیمار ہیں ہسپتالوں میں گھروں میں اللہ ان کو شفائی کاملہ عطا فرما اے رب العالمین اس محفل کو